اور 1 سال پہلے سے بھی ممبرز بنے ہیں ہماری پارٹی کے، انہوں نے پیسے دے کر ممبرشپ لی ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کو کچھ مل بھی نہیں سکتا، کہ وہ ووٹ بھی نہیں دے سکتے، ووٹ بھی نہیں دے سکتے، تو پھر بھی انہوں نے پاکستان کی مدد کے لیے کیا تھا۔ تو یہ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے کہ ہم لوگ ان کو چیٹ کرتے ہیں؟ جب دیکھا جائے تو جتنے بھی ان کے حکومت والے لوگ ہیں وہ کرپشن کے لیے ہمیشہ کبھی ایک اترتا ہے، پھر دوسرا اترتا ہے، پھر تیسرا اترتا ہے، تو ایسا ہی جا رہے ہیں، تو وہ سب کرپشن کے الیگیشنز ہوتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے کہ ہم ان کو چیٹ کریں گے؟ ہماری زمینیں ادھر ہوتی ہیں ہمارے خاندانوں کی، تو وہ ہمارے رشتہ دار ادھر سے قبضہ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، تو ہمارے لوگ ادھر سے جب انصاف کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو گولی باز کی ہے کہ کئی لوگ مر گئے ہیں، وہ کتنے حادثے ہوئے ہیں، تو یہ تو اس کا تو بیچارے کا تو پیسہ گیا، کچھ لوگوں کے تو جانے گئی ہیں، پیسہ بھی گیا اور جائیداد بھی گئی ہے، قبضہ ہوا ہے اس پہ، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی تو جان بھی گئی ہے۔ جی وہ کتنے لوگ آپ نے سنے کیا مطلب اس میں کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس سے یا کسی انتظامیہ سے آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل جی، میں چیف جسٹس آزاد کشمیر کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس کیس کا نوٹس لیا جائے، میرے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر پرائم منسٹر صاحب کو بھی، راجہ فاروق عادل صاحب کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آگے بھی اس کا نوٹس لیں کہ انتظامیہ نے میرے ساتھ ملی بھگت کر کے انہوں نے کیا کیا ہے، اور سینئر منسٹر چودھری طارق فاروق صاحب بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان باتوں کا نوٹس لیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ان کے مکان ہیں یا زمین ہے، میں اپنے مال سے مل کر ریکارڈ میں عدل بدل، آپ نے اتنی محنت کر کے یہاں پر محنت کی ہے اور آپ نے ایک مکان بنایا تھا، مکان بنایا، اور میں نے زمین یہ اپنی والدہ سے لی ہے اور وہاں میں مکان بنایا اپنی فیملی کے لیے، تو یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے نا اس کا کوئی نوٹس لیا جائے کہ آپ کو آپ کا حق دیا جائے، جو انتظامیہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مکان گرانے کے بعد آپ کہیں گے ہم سے مسٹیک، کلیریکل مسٹیک ہوگی، آپ کی کلیریکل مسٹیک نے تو آپ کا لاکھوں کا نقصان کر دیا نا۔ اس کے بعد جو میں ایف آئی آر میرے پہ بوگس ہوئی ہیں، میں جیل میں رہا ہوں۔ اچھا، آپ جیل میں بھی رہے ہیں؟ میں پریزن میں بھی رہا ہوں۔ اس کی تو وہ ایف آئی آر کس چیز کی کرائی ہے آپ پر؟ چوری کی کرائی ہے، کہ چوری کی ہے کہ میں ابھی تو دیکھیں جی یہاں بندہ جہاں یو کے سے بندہ برٹش نیشنل ہے، وہ جا کے ان کے پیسے چوری کرے گا؟ نہیں، پیسے نہیں پیسے چوری کرے گا، مقصد میں مثال دے رہا ہوں کہ مطلب اب بندہ جہاں وہاں جا کے بکریاں پیسے چوری کرے گا، وہ یو کے سے جا رہا ہے، تو وہ یا ایسا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اصل میں وہاں اصل سوق والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ یہ فراڈ تو یہاں آورسی لوگوں کے ساتھ ہر طرح کا فراڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ ووٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ صرف یہاں سے فنڈنگ، تاکہ ان لوگوں سے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ آپ کو ووٹ کا حق دلا دیا گیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ، جیسا کہ بشرا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے ممبرشپ لیا اور یہاں فنڈنگ اٹھے کی، وہاں اس ملک کی کرتے ہیں خدمت۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں یو کے میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، ہم کشمیری، پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے ہم پاکستان کے زیادہ ہمدرد ہیں، جن پر شک کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، انڈین لوگ یہاں پر نہ چلے جائیں، ہم لوگوں کو ویسے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جس طرح یہ کیس دوست پیش کر رہا ہے، اصل میں یہ وہاں کے اثر سوق والا ظاہر ہے، دوسری پارٹی اثر سوق والی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات اور واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا آزاد کشمیر سوئی ہوئی ہے؟ بالکل، کم از کم انصاف کے تقاضے ان کو پورے کرنا چاہیے کہ یہ غریب آدمی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ بالکل، بہرحال یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہ تجویز دوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی بھی کوشش کریں، کوئی کانٹریکٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ان کو نہیں دیکھیں، ہمارا یہ پینل ہے، یہ چینل ہے، یہ جو پروگرام ہے وائس آف اوورسیز پاکستانی، یہ سب کے لیے ہے۔ اگر دوسری پارٹی وہ سن رہے ہیں، اگر اپنا وہ ورژن دینا چاہتے ہیں یا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، رابطہ کر کے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات وہی ہے آج صاحب کہ یہ ظلم ہے، جو اگر اس طرح لوگوں کے مکان گرائے جائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جیسا یہ کیس سنا گیا جی، سنا گیا، اس لحاظ سے بہت زیادتی ہے۔ جی جی، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ہم لوگوں کو صرف اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے تو صرف پاکستان کی نیشنلٹی والے لوگ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں ووٹ کے لیے، یہ ایک قسم کے پاکستان جو لوگ انگلینڈ میں آئے ہیں اور ہماری نیکسٹ پود کے لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ان کا کوئی حق ہی نہیں رہا پاکستان۔ میری بات سنیں، ابھی سپریم کورٹ نے بلایا تھا کہ چودھری سرور کو
کہ یہ جو 4 سینیٹرز بنے ہیں نا کہ انہوں نے کہا جی کہ چیک کریں کہ انہوں نے عارضی طور پر چھوڑی ہے نیشنلٹی یا مستقل طور پر چھوڑی ہے. اب عارضی کیا ہوا مستقل کیا ہوا یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ نیشنلٹی اگر آپ چھوڑتے ہیں دوبارہ آپ پروسیس کریں کسی بھی کنٹری کی چھوڑتے ہیں تو آپ دوبارہ لے سکتے ہیں, اس میں تو کون سی ایسی بات ہے. تو یہ اب مستقل سے کیا مراد ہے آپ کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لکھ کے دیں جی کہ مجھے آئندہ اس ملک کی نیشنلٹی نہ دو, مطلب آپ چاہتے کیا ہے؟ مطلب یہ عجیب و غریب جو ہے نا لوٹا پاکستان کو جن لوگوں نے وہ جو ہے نا آپ کے حکمران ان میں سے کوئی بھی ڈول نیشنل نہیں ہے. یہی تو میرا تو مطلب ہے وہ وہیں کے رہنے والے تھے جنہوں نے لوٹا ہے, جنہوں نے آدھی دنیا خرید لی ہے. لیکن جو بیچارے $20 بلین ہر سال اوورسیز پاکستانی یہاں سے پاکستان بھیجتے ہیں تو ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں, ان کے مکان گرائے جاتے ہیں اور پھر جناب انہی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ ایک عہدے پر ہیں, نارتھ ویسٹ کے آپ لیگل ہیڈ ہیں, آپ عمران خان صاحب سے بات کر سکتی ہیں کہ جی اس مسئلے میں ہمیں ووٹ کا حق نہیں چاہیے, ہمیں الیکشن لڑنے کا حق بھی دلوائیں. جی نہیں ایسا ایک منٹ میری بات کو جواب دیں. جی 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 بالکل حق چاہیے, ہمیں بالکل حق چاہیے. اور میں تو بلکہ فیل کرتی ہوں کہ ایسی سختی نیشنلٹی کے اوپر جو کر رہے ہیں وہ ایک قسم کا ہمیں ایک قسم کے مجرم بنا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ پہلے جو 60s میں جیسے آپ نے بولا کہ لوگ آئے تھے وہ فیکٹری میں کام کر کے پیسے سارے پاکستان بھیجے تھے اور پاکستان بھیجے تھے اور ان کے رشتہ داروں کو سب کو ٹھیک کیا اور پاکستان کا ملک ٹھیک کیا. وہ کتنے سال ہو گئے ہم لوگ ان کو فنڈ کر رہے تھے, اب تو ٹھیک ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے, ہم بھی کھڑے ہو گئے, سب ڈفرنٹ ہو گئے, لیکن پہلے تو انہوں نے پاکستان کو فنڈ کرنے کے لیے ادھر آئے تھے اور آپ لوگ ہمیں بول رہے کہ ہمارا سارا حق فنش ہو جانا چاہیے. دیکھیں نا میں ایک بات کرتے ہیں کہ امریکن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ 1 بلین یا پہلے جب دیتے تھے پیسے پاکستان کو, جو ابھی ٹرمپ نے امداد بند کی ہے, ٹھیک ہے, $1 بلین سالانہ دیتے تھے, تو ان کے لیے یہ تھا کہ ان کو ویزا فری جناب ان کے لیے اسپیشل کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں, وہ جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جو لوگ $20 بلین دیتے ہیں سالانہ آپ کو, تو ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ کم از کم ان کی جائیدادیں پاکستان میں آپ پروٹیکٹ کر لیں, ان کے لیے ان کو اتنا رائٹ دے دیں کہ وہ کم از کم اپنے نمائندے چن سکیں, تاکہ کیونکہ آپ لوگوں نے تو سننا نہیں ہے ہماری بات, تو ہمارے اپنے نمائندے ہوں جو ہمارے لوگوں کی بات سنیں. اگر فرض کر دیں کہ آپ بشرا انور صاحب وہاں پر پارلیمنٹ میں MNA بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یا وزیر بن جاتی ہیں, تو اس بندے نے اگر آپ کو اپروچ کرنی ہے تو یہ آپ کو یہاں بھی اپروچ کر سکتا ہے, وہاں بھی اپروچ کر سکتا ہے. لیکن جو پاکستان کا MNA یا MP ہے وہ تو ان کے اپروچ سے باہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ بھی ہوگی کہ وہ کیا ہو رہا ہے, کس ہو رہا ہے, کیسے فیل کر رہا ہے اور اس کی کیا پرابلمس ہے جب وہ ادھر جاتا ہے. آپ دونوں مسائل سمجھتی ہیں نا, ظاہر آپ یہاں کے بھی سمجھتی ہیں وہاں کے مسائل سمجھتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں جب آپ MP کے الیکشن کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی اور MP کا آپ نے الیکشن لڑا, تب آپ ڈیول نیشن تھی نا, تو کیا گورنمنٹ برطانیہ نے آپ کو کہا کہ آپ ڈیول نیشن پاکستان کی نیشنلٹی کو ختم کرو, یہ کرو؟ اگر گورنمنٹ برطانیہ اتنی رسپیکٹ ہمیں دے رہی ہے تو گورنمنٹ پاکستان جہاں کے ہم باشندے ہیں ان کو کیا پھر اعتراض ہے اس کے اوپر؟ یہ چیزیں بنیادی مگر دوسری بات یہ ہے, یہ جو فراڈ کیا جا رہا ہے نا برطانیہ میں آورسی لوگوں کے ساتھ, یہ بہت بڑا فراڈ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ہم دے رہے ہیں یا دیں گے, یہ صرف یہ فنڈنگ کے لیے کہ ووٹ کی خوشی میں ووٹ کا حق آپ کو دیں گے, فنڈنگ یہاں سے ملے گی. نہیں ایسا ایک بات سنو نا, آپ ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ دیں گے یا وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کا حق دیں گے, لیکن کیا جو یہاں پر جماعتیں جو یہاں بیٹھے ہیں بندے جو یہاں پر چلا رہے ہیں, جیسے تحریک انصاف ہے, PTI, مطلب نون لیگ, سارے جو جماعتوں کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کا حق ہے نا وہ کہیں جی ہمیں ووٹ دینے کا نہیں, ہمیں ووٹ لینے کا بھی حق ہونا چاہیے. اور میں یہی کہوں گی کہ یہ نہ کہو کہ صرف فنڈنگ کے لیے, کیونکہ یہ بات ہے کہ پچھلے سال اور سال پہلے بھی جتنے لوگ ممبر بنے ان کو ووٹ نہیں تھی, پھر بھی وہ ممبر بنے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے, کسی چیز کی وجہ سے نہیں, کوئی ان کے لالچ نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا نا جو پچھلا جو الیکشن ہوا ہے اس میں کتنی زیادہ فنڈنگ یہاں سے گئی ہے, ٹھیک ہے, تحریک انصاف کو پوری ورلڈ سے اوورسیز پاکستانی نے پیسے دیے ہیں, سب جماعتوں کو دیے ہیں, خالی تحریک انصاف کو نہیں, سب کو ملے ہیں. اچھا, اب اس کا تو پہلی بات ہے کوئی حساب دار کتنے $1 ملین آپ لوگوں نے وہاں آپ کو ملے ہیں, وہ اگر کوئی مانگے تو آپ گربان پکڑتے ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے, وہ ہم کوئی دیے آپ کو, لیکن کم از کم ہمارے رائٹ کے لیے تو کوئی لڑے نا, کم از کم یہ تو کریں آپ کے جی کہ آپ جن لوگوں سے آپ $1 بلین لے رہے ہیں
تو ان کو وہاں پر الیکشن کا لڑنے کا حق تو تو ہم دینا. لوگ یہی لڑتے رہے نا کہ پہلے تو ووٹ دیں, پہلے تو ووٹ اب مل گئی ہے نا, تو نیکسٹ ہوگا کہ ہمارا وائس ادھر ہونا چاہیے اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, اور نیشنلٹی کا ڈیول نیشنلٹی شوڈ بی الاؤڈ, کہ ہمیں کیوں گیو اپ کرنا پڑا ہے, کیونکہ بے شک ہم ادھر چلے جائیں گے, ہمارے بچے ہو سکتے ادھر ہی رہے, کچھ لوگ ادھر ہوں گے ہمارے رشتہ دار, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر آ کے تو کتنے طریقے سے نیشنلٹی اور ویزا لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم لوگ جنہوں نے ساری زندگی ادھر گزاری ہے وہ ادھر جائیں پھر ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آؤں, ہو سکتا ہے جیسے ان کا مسئلہ ہے, ماجد صاحب کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپلینٹ سیل, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کمپلینٹ سیل بنانے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کمپلینٹ سیل تو بنے ہوئے ہیں پہلے بہت سی جگہوں پر. بات یہ ہے کہ ووٹ دینے یا لینے کا اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو معمولی سی ایک بات ہے, یہ صرف سیاستدانوں کا ایک چال ہے. اس طرح کے مسائل جو ہیں نا, یہ ذہن میں ہونے چاہیے کہ جو آورسی لوگ یہاں پر رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں, ان کے ساتھ اگر کسی طرح کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا مسئلہ جو ہے فوراً حل ہونا چاہیے, وہی نا, فوراً حل ہونا چاہیے. حل کرنے پر گورنمنٹ اگر آئے پاکستان یا گورنمنٹ آزاد کشمیر کسی مسئلے کو حل کرنا چاہے تو یہ تو 2 دن کا کام ہے, 1 دن کا کام ہے, دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ آورسی لوگوں کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہو رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. نہیں دیکھیں آج صاحب میری بات سنیں, مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ ابھی جیسے ان کا کیس ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی آپ رائٹس بھی نہیں دیتے ہیں, لیکن کیس آپ لڑنے کے لیے اب ان کا جو کیس ہے ایک کہہ لیں سول کیس ہے جیسے بھی ہے, تو اس کیس کو لڑنے کے لیے ابھی وہ انہیں کہتے ہیں پاکستانی طریقہ استعمال کرو, یعنی کہ تاریخوں پر آؤ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ کیس تو سالوں چلتے ہیں, تو سالوں یہ میری بات سنیں, سالوں یہ کیسوں تاریخوں پر جاتے رہیں گے, یہ نہیں جا سکتے ہیں. اسپیشل کورٹس بنایا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جہاں ایک اگر مثلا یہ اوورسیز پاکستانی ہے ان کے ساتھ ہوا ہے تو ان کا ودن 1 month ان کا کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہاں ویڈیو لنک کریں, ہاں ویڈیو لنک کریں, دیکھیں آپ یہ ٹکٹ لیں گے 1000 پاؤنڈ کا اور خرچہ کر کے واپس جائیں گے. اسپیشل ایگزمپشن ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ انگلینڈ میں وہ کوئی کورٹ کیس کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ویڈیو لنک یا کسی اور طریقے سے ان کی حاضری ہو جائے. اور جیسے مطلب یہ کہتے ہیں ان کو چوری کے پرچے میں پھنسا دیا, جیسے جھوٹے پرچہ کو بنا کر رکھا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. بالکل, لیکن وہ سب آ جاتا ہے اسٹرکچر میں. وہ اسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے ادھر سے بہت تعلیم لی ہے ڈفرنٹ ایریاز کے, ڈفرنٹ اسٹرکچرز کے. اگر ڈفرنٹ لوگ ادھر جائیں گے تو ہمارا زیادہ چانسز ہے کہ ہم اپنی تعلیم ادھر اور ایکسپیرینس ادھر لے کے جائیں گے. ادھر کا بھی اسٹرکچر ڈفرنٹ سیکشنز میں ٹھیک کریں گے. جب اسٹرکچر ٹھیک ہو جائے گا نا تو پھر وہ کنٹری خود بہت ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ادھر بھی بہت پرابلم تھے پہلے, تو انہوں نے بھی 2 ورلڈ وارز ہوئی, اندر ہی سارا کچھ نہیں دیکھیں وہاں پر اصل میں وہاں مسئلہ یہ مافیاز ہیں, مافیا جو ہیں وہ چلنے نہیں دیتے ہیں. جیسے کئی بندے یہاں سے گئے ہیں, یہاں سے مطلب پڑھے لکھے گئے ہیں لیکن ان کو چلنے نہیں دیا گیا ہے. اس کا جو اصل حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کمپلیٹ رائٹ دیے جائیں. بالکل کمپلیٹ رائٹ ملیں گے تو تب ہی آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں. اب اس کنڈیشن میں آپ کے پاس یہاں یو کے میں جو بھی عہدہ دے دیں آپ کو, لیکن اس کی ویلیو پاکستان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. عہدہ وہ ہو کہ جس کی ویلیو پاکستان میں بھی ہو آپ کی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے لوگ ادھر سے پڑھے لکھے ڈفرنٹ سبجیکٹس میں وہ ادھر جا کے ایم پی یا کچھ نہ کچھ بنے تاکہ وہ آواز بھی دے اور پالیٹکس میں اندر آئے تاکہ یہ جماعتوں کا کام ہے نا. یہ جو دیکھیں ساری جماعتیں اگر ان کا اپنے مفادات جہاں پر ہوں تو